الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ ہم سبھی اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جو غلاموں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، ناداروں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، جن کا غریبوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا، جنہوں نے بہت غریبوں کو سہارا دیا، وہ شخصیت اپنی ماں کے ساتھ کیسی محبت کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے تو فوراً اپنی ماں کو پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے اپنی والدہ کے ساتھ بہت کم ٹائم گزارا، لیکن آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی والدہ سے دور نہیں ہوتے تھے، اور ان کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہتے تھے، اور آپ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ وصال فرما گئیں۔ مقام ابوا میں ایک پہاڑی کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک لونڈی ام ایمن تھی اور حضرت بی بی آمنہ تھی۔ یہ 3 ہی لوگ تھے، اور پہاڑ کے اوپر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت خراب ہو گئی۔ جب آپ کی صحت خراب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی ماں کے سینے پر سر رکھتے اور پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ بی بی آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی، اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہوتا ہے، ہر چیز جو بنی ہو وہ مٹ جاتی ہے۔ اور کہنے لگیں کہ میرا نام نہیں مٹے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ میرا نام قائم رہے گا۔ یہ بی بی آمنہ کے آخری الفاظ تھے، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں۔ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر بنا رہے تھے۔ جیسے والدہ لیٹی تھیں، ایسے ہی ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر چن دیے گئے اور ان کی قبر بنا دی گئی۔ اب وقت تھا اپنی ماں سے بچھڑنے کا۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگی۔ ام ایمن کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کے پاس آئے اور دوبارہ پھر پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چپٹ کر رونے لگے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں واپس گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے پاس سے جب اٹھایا تو آپ کہہ رہے تھے، ماں آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ اس واقعے کو 57 سال گزر گئے۔ 57 سال کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 یا 70 ہزار لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکے گئے۔ اصل میں مقام ابوا مدینہ منورہ سے مکے کے رستے میں ہے، 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں قافلہ مقام ابوا کی طرف موڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اپنی ماں کی قبر کے پاس ہی ٹھہرے، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کا احرام گیلا ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد جب آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا تو آپ کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، آج مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ فرمانے لگے، میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، بیٹا محمد۔ فرمایا میں نماز توڑ کے کہوں، لبیک یا امی، جی امی جان مجھے بتائیے، آپ کا محمد حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی والدہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ والدہ کے ساتھ ساتھ آپ نے حلیمہ سعدیہ کی بھی بڑی قدر کی، وہ جو آپ کی رضائی ماں تھیں، جنہوں نے آپ کو پیدا تو نہیں کیا تھا لیکن آپ کو پالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی قدر کر کے بھی ہمیں بتا دیا کہ ماں کے ساتھ محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہ جھک کر چل رہی ہے، جس کے چہرے پہ بہت جھریاں ہیں۔ وہ آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خبرہ اتاری۔ میرے نبی کے کندھوں کے اوپر جو چادر تھی اس کا نام خبرہ تھا۔ وہ سرخ اور کالے رنگ کی دھاریوں والی چادر تھی۔ وہ موٹی چادر ہوتی تھی، یمن سے بنی ہوتی تھی، اس کو یمنی چادر بھی کہا جاتا تھا، خبرہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ سرخ اور کالے رنگ کی چادر جو میرے نبی کے کندھوں پہ تھی، میرے نبی نے وہ کندھوں سے اتاری اور اپنے پاس بچھا دی، اور امی امی کہہ کے ان کی طرف چلے ہیں۔ میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، ان کو پکڑ کے لے کے آئی اور خبرہ کے اوپر بی بی حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا۔ صحابی حیران ہے، وہ جس چادر کی، جس کالی کملی کی قسم رب اٹھائی، یہ کس کی شان ہے کہ میرے نبی نے اس کے لیے بچھا دی وہ چادر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس چادر کے اوپر بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب واپس جانے لگی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لونڈیاں بھی عطا کیں، غلام بھی دیے، بکریاں بھی دیں، بہت سارے تحفے تحائف دے کر پھر ماں کو رخصت کیا۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابی کہنے لگے، ہم حیران ہیں کہ کس کو اتنی شان دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری ماں تھی، یہی تو حلیمہ سعدیہ ہیں جن کا میں نے دودھ پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے میرے نبی کی ماؤں پر، جنہوں نے دودھ پلایا، یا بی بی آمنہ جنہوں نے میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے والدین کی عزت قدر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔